سب سے پہلے 27 اکتوبر آج جو یوم سیاہ ہے، بھارتی بربریت درندگی، بھارتی ظلم و جبر کا شکار ہونے والا کشمیر، سب سے پہلے ان کے ساتھ ہماری اظہار یکجہتی ہے۔ اور جو مقبوضہ کشمیر پہ 2019 میں جب پی ٹی آئی کا دور تھا، سب سے پہلے جو کشمیر کا سودا کیا گیا، اس کے خلاف بھی ہم آج آواز اٹھاتے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا اقتصادی، ہمارا اخلاقی اور ہماری ہر طرح سے سپورٹ آپ کو حاصل ہے۔ ہم آپ کی آواز بن کے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور بھرپور کوشش کریں گے، بھرپور ساتھ دیں گے اور آپ کو اپنے ساتھ ملائیں گے۔ یہ ہمارا عزم ہے۔ بھارت مرد آباد، بھارتی مظالم، جبر، بربریت، درندگی مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، ٹی ٹی پی مرد آباد اور طالبان مرد آباد، بی ایل اے کے دہشت گرد مرد آباد، یہ مہارنگ باز بلوچ جو کسی کے ایما پہ، یہ سارے مرد آباد، مسنگ پرسن کا ڈرامہ رچاتے ہیں مرد آباد، اور ان ساروں کا جو کریڈٹ ہے امریکہ مرد آباد، اور ان سب کا جو فیسیلیٹیٹر ہے اور جو ان کا مفاد پرست ہے، جو ان کے لیے سب سے، جس کے پیچھے یہ سارے پائے جاتے ہیں، پی ٹی آئی مرد آباد۔ پی ٹی آئی ایک فسادی، انتشاری، ڈھونگی، غداری ٹولہ ہے۔ اس میں یہ ساری خصوصیت، ساری گھٹیا پن، غلاظت پائی جاتی ہے جو امریکہ، اسرائیل، بھارتی بربریت، بی ایل اے، ٹی ٹی پی میں پائی جاتی ہے۔ کیونکہ آرمی چیف باپ ہے ان کا، پھر کہا باپ تو میر جعفر ہے، پھر باپ کے خلاف کھڑے ہو گئے، امریکہ کو کہا کہ امریکہ ہمیں باپ سے بچاؤ، امریکہ آیا، کہتے ہیں امریکی سازش ہو گئی، امریکی سازش ہے، امریکہ نے ہمارے خلاف سازش کر دی ہے، ہمارے مداخلت کی ہے، باپ کو کہا باپ بچائے جو کہ میر جعفر ہے، باپ کو کہا ہمیں امریکہ سے بچاؤ، پھر امریکہ سے باپ نے ساتھ نہیں دیا، کیونکہ باپ نے تو کہا تم تو ناجائز اولاد ہو، باپ کو کہا بچاؤ، پھر امریکہ کو کہا باپ سے بچاؤ مجھے، پھر باپ کے پاس آیا کہ مجھے حصہ دو، باپ نے کہا تمہیں تو بے دخل کر دیا گیا ہے، تو یہ گیا امریکہ کے پاس، امریکہ سے کہا کہ قرارداد منظور کراؤ ہمارے حق میں، اور خط لکھوا دیا امریکہ سے۔ پھر باپ نے کہا تم تو میری اولاد ہی نہیں ہو، تمہیں تو میں نے پالا تھا، تمہیں تو میں وہاں سے کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کے لایا تھا، تم عزت دی، تمہیں روزگار دیا، تمہیں شان و شوکت بخشی، تمہیں خاندان دیا، تمہیں پاکستان دیا، تمہیں حکومت دی، تمہیں سب کچھ دیا، لیکن تم تو تھے ہی گند کے ڈھیر، اس لیے تم اب نکل جاؤ، تم تو میرے تھے ہی نہیں، تو تم جا کے بیٹھ گئے امریکہ کی گود میں، امریکہ سے مانگتے رہے ہو اب کہ ہمیں اس باپ سے حصہ دلوائے، ہمیں باپ سے جو ہے نجات دلائے، اور باپ سے کہے ہمارا حصہ دے، حصہ کیا ہے گا، تم اولاد تھے ہی نہیں۔ اور اب آ جائیں ان 90 گھٹیا، غلیظ، گندے، فسادی، انتشاری یہودی امریکیوں کا، کانگریسوں کا، جن سے انہوں نے اپنی قرارداد منظور کروائی تھی، اور ان 62 گندوں سے، ڈھکنوں سے، وہ غلیظ ڈاکوؤں سے جن سے انہوں نے خط لکھوایا، وہ خط کا ہو گیا ڈراپ سین۔ اب خط کہتا ہے کہ جناب وہ جو 62 ہیں وہ گندے انڈے بھی ان سے بہتر ہے، وہ جو سور ہیں، جو حرام خور ہیں، وہ کون ہیں جناب؟ وہ ہیں جو پاکستان کے خلاف ہیں، وہ ان میں سے 9 وہ ہیں جو پیور یہودی ہیں، 21 وہ ہیں جو پرو اسرائیلی ہیں، جو اسرائیل کے حق میں ہیں اور اسرائیلی ہیں، اور وہ ہیں جو پاکستان کے ہی خلاف ہیں، اور ان میں سے 50 وہ گندے غلیظ انڈے ہیں جو ہم جنس پرست ہیں، یہی حرکتیں، اور وہ ان میں سے وہ 2 ہیں جو پاکستان کے بھی خلاف ہیں اور کشمیر کے بھی خلاف ہیں، اینٹی کشمیر بھی ہیں، تو وہ جو ہم جنس پرست ہیں، یہ ساری خصوصیت، ساری گھٹیا غلاظتیں جو ہیں، بدکاریاں اور یہ سارے گندے نسلیں جو ہیں، یہ پی ٹی آئی میں آپ کو ملیں گی۔ یہ ڈس انفارمیشن والے گندے انڈے، گدے اور حرام خور، یہ سارے آپ کو اس میں پائے جائیں گے، جو اینٹی اسٹیٹ ہیں اور پرو امریکی ہیں، پرو اسرائیلی ہیں، اور سارے اس ملک کے غدار ہیں، وہ سارے آپ کو اس انتشاری فسادی ٹولے میں پائے جائیں گے، جن کا باپ جیل میں ہے۔ اور وہ اس بیچارے پہ تو مجھے ہنسی آتی ہے، وہ بیچارے کی کیا ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ بڑکے مارتا ہے بیچارہ، بدماشی کرتا ہے گنڈا پور، وہ تو ایسا بیبا بچہ بن کے بیٹھا ہوا تھا، کہہ رہا تھا بڑکے مار رہا تھا، سب سے سینئر ترین جج منصور علی شاہ نہ بنایا تو ہم سڑکوں پہ ہوں گے، پورا پاکستان بلاک کر دیں گے۔ اور کل بیچارہ جب یا فریدی صاحب کی جو ہے وہ تعیناتی ہوئی ہے، حلف برداری ہو رہی تھی، تو بیبا بچہ بن کے بیٹھا ہوا تھا، شریف بچہ بن کے بیٹھا ہوا تھا، اس بیچارے کو اس کا منہ دیکھنے والا تھا، جیسے یتیم بے سہارا بچے کو فریاد نہیں کوئی لے کے آیا ہوتا، اس بیچارے کا یہ منہ بنا ہوا تھا۔ یہ وہ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، یہ جو بڑکے مارتا ہے، اس بیچارے کی بے بسی پہ ہنسی آتی ہے کہ یہ ٹانک کے حکومت جو ہے وہ کے پی کے انڈر آتی ہے، ٹانک کا بندہ جو ہے وہ ڈی سی لکھتا ہے، اور سیکیورٹی بندہ کہتے ہیں جی راتوں کو گھر سے نہ نکلیں، شام کو گھر سے نہ نکلیں، اپنے جو ہے نا وہ ٹائم اوقات جو ہیں وہ چینج کریں، اور دفتر میں جو ہے وہ پتہ نہیں 11-12 فٹ دیوار اونچی کروا لیں، وردیاں نہ پہنیں، فلاں ٹائم پہ نہ آئیں، فلاں ٹائم پہ نہ جائیں، آنا جانا اپنا راستہ بدلیں، اور فلاں سے نہ بات کریں اور فلاں سے نہ ملیں، اپنے اندر کوئی آنے نہ دیں، اور تو اس گورنمنٹ کا وزیر اعلیٰ ہے،
तेरे से नीचे तूने तो ये हालत कर दिया कि वहाँ पे कोई सेफ नहीं है। ये वही है जिनको तुम लेके आए थे यहाँ पे, जो उनको तुम्हारा अब्बा लेके आया था, नियाजी महात्मा। और ये वही नियाजी महात्मा जिसकी 2019 में गवर्नमेंट थी। ये कश्मीर पे जो बर्बरियत हुई, मकबूजा कश्मीर में जो हुआ हमारे साथ, जो उन पे बेचारों पे दरिंदगी बरसी है, जो उनके ऊपर जुल्म जबर ढाए गए हैं और जो कर्फ्यू लगाया गया है, वो जनाब महात्मा नियाजी साहब की गवर्नमेंट थी। और जब कहा गया कि उस पर आवाज़ उठाओ, उनके खिलाफ एहतजाज करो और इसका मुकदमा लड़ो और इनको मुंह तोड़ जवाब दो, तो कहता क्या उन पर हमलावर हो जाऊँ, हमला कर दो इन पे। ये ऐसा बगैरत घटिया लानती शख्स है। और रही बात ये लावे यूट्यूबर जाहिल और ये गंदी नस्ल के कीड़े जो पाकिस्तान के गद्दार हैं, एंटी पाकिस्तान है, इन जहनमियों का जो है ना, कुत्तों को सिर्फ डॉलर चाहिए होते हैं, ये डॉलर खोर हैं, ये हराम खोर हैं, ये इज़्ज़त वाले नहीं हैं, ये पाकिस्तान के साथ ही सिंसियर नहीं है, ये इसकी सालमियत के ख़िलाफ़ हैं। और ये जो डिसइंफॉर्मेशन, मैंने पहले भी बोला था, ये सबसे बड़ा मसला है यहाँ का कि ये डिसइंफॉर्मेशन मिसइंफॉर्मेशन वाले गंदगी वाले यूट्यूबर्स और जो नाम नहाद सो कॉल्ड सहाफ़ी हैं, इनका जो है ना वो प्रबंध किया जाए और इनको जो है इनकी असल पे पहुँचाया जाए। और असल वही है जहाँ से ये निकले थे। बात याहिया अफरीदी साहब की, तो याहिया अफरीदी साहब इंटेलेक्चुअल बंदे हैं, अनबाइस्ड हैं, देखी जाएगी। जो कह रहे हैं ना कि वो उन्होंने शामिल कर लिया मंसूर अली शाह को और मुनीब अख्तर को, तो कब तक बकरे की खैर बनाएगी वहाँ, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। अब रही बात, आपने उन दोनों का पहला सवाल उठाया ये इन गलीज गटर के ढक्कनों ने कि जनाब चीफ जस्टिस इसको हम कैसे मान लें। यहाँ इसने तो आते साथ जो है ना वो पिटिशन उड़ा देनी है और बड़ा जी तख्ता पलट जाएगा। तो आपको ये याद करवा दूं कि जो आपने 3 सीनियर 3 जजेस का जो कमीशन था जनाब, इन्होंने ही लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहिबा को अपॉइंट किया था, रिकमेंड किया था, और ये जबकि तीसरे नंबर पे थी। तो आप याहिया अफरीदी साहब भी तीसरे नंबर पे हैं जिन्होंने आपको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाली कमेटी में ऐड किया है। अभी बात सिर्फ आपके मुकदमात की हो रही है, दूसरे जो आपकी रोज़मर्रा के मामलात हैं, जो शहरियों के मामलात हैं, अभी इसमें आइनी बेंच शामिल नहीं है। अभी तो 4 जज हैं, तो आप किसकी आस लगाए बैठे हुए हैं? अगर आप वो मुतासब परस्त दोनों को ले भी लें तो जुडिशल कमीशन कहाँ जाएगा, अगले जजेस कहाँ जाएंगे? अभी तो और भी अपॉइंटमेंट होनी है, तो आपके वोट भी हैं उसमें तो 2 आज़ाद बंदे भी हैं, 5 हुकूमती अरकान भी हैं, अटॉर्नी जनरल भी शामिल हैं, 1 सेनेटर शामिल है, 3 मेंबर शामिल हैं, 5 आपके जुडिशल कमीशन से जजेस मेंबरान शामिल हैं। कोई नहीं, कुछ नहीं होने वाला। ये जिसको बहुत ज़्यादा किसी को उचकल हो रही है और वो समझ रहे हैं कि इतनी कहानी ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। याहिया अफरीदी साहब खुद ही अपने खमीर में अपने ही बनाए हुए जंगल, अपने ही बनाए हुए मामलात में खुद ही फंस जाएंगे अगर इस तरह होता है। क्यों? क्योंकि वो खुद उसी 26वीं तरमीम के तहत आए हैं, जब चीफ जस्टिस बने, जबकि उनका नंबर 3 था। तो अगर ये रूल पहले हो चुका है लाहौर हाई कोर्ट के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी यही चलेगा। और सुप्रीम कोर्ट की जो 26वीं आईनी तरमीम के मामलात में अगर किसी तरह की दखल अंदाजी है तो वो 0 टॉलरेंस होगा, और उसके लिए सरप्राइज़ देने के लिए भी वो तैयार बैठे हुए हैं। और यहाँ पे फिर गंडापुर साहब को कहूँगा कि गंडापुर साहब टाटा बाय बाय।